الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، یہ اللہ رب العزت والجلال کا دستور ہے، یہ رب ذوالجلال کا اٹل قانون ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب اس دنیا میں لوگوں کو برپا کیا، لوگوں کو پیدا کیا، اس دنیا کو بسایا، تو اس روئے زمین پر سانس لینے والے جتنی بھی مخلوقات ہیں، جتنے بھی انسان ہو یا حیوان ہو، اللہ رب العزت والجلال نے ان کی ایک اجل متعین کر دی، ان کے زندگی کی ایک انتہا مقرر کر دی، جس انتہا پر پہنچنے کے بعد انہیں چاروں ناچار اس دنیا سے جانا ہی پڑتا ہے. اور یہ اللہ رب العزت والجلال کا ایسا حتمی فیصلہ ہے کہ انسان اگر سب کچھ اس کے پیچھے صرف کر دے، سب کچھ اپنے زندگی کے اس مقدار کو، اپنے زندگی کے ان ایام کو بڑھانے کے لیے اس کے پیچھے کھپا دے، تب بھی اس میں پل بھر کا اضافہ نہیں ہونے والا ہے، بلکہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو وقت مقرر کر دیا ہے وہ وقت آئے گا اور اسی وقت انسان کی سانسیں تھم جائے گی. تو یہ اللہ رب العزت والجلال کا قانون ہے اور اسی کے پیچھے گویا کہ پوری دنیا چل رہی ہے. اللہ رب العزت والجلال نے قرآن میں متعدد مقامات پر الگ الگ انداز میں اس حقیقت کی طرف روشنی ڈالی اور اس حقیقت کو واضح کیا. اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا، جو آیت ابھی میں آپ نے سنی، اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
اللہ نے فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، جتنے بھی نفس ہے، جو بھی سانس لیتا ہے اس روئے زمین پر، وہ موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے، موت کا مزہ، جو بھی موت کی سختیاں ہیں یا اس کی آسانیاں ہیں وہ اسے جھیلنے والا ہے۔ اور یہ ایسی کیفیت ہے، یہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ جب انسان کے اوپر موت آتی ہے، دنیا سے اس کا ناطہ کٹ جاتا ہے، دنیا سے اس کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کے زندگی کا یہ پڑاؤ یہیں پر ختم ہو جاتا ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ اس کے بعد جب انسان کی آنکھیں یہاں سے بند ہو جاتی ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ اب اس کے زندگی کا، لوگ یہ سوچتے ہیں اس کے بارے میں کہ اس کی زندگی یہیں پہ ختم ہو گئی، لیکن اصل مرحلہ اس کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اور اللہ نے اس آیت میں دونوں چیزوں کو بیان کیا، پہلے موت کی حقیقت کو واضح کیا، اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ قیامت کے دن تمہیں تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ ہم نے زندگی میں کیا کیا، کس طرح ہم نے اپنے زندگی گزاری، ہم نے کس طرح اللہ رب العزت والجلال کی رضا کے کاموں میں اپنے کتنے وقت کو صرف کیا، ان ساری چیزیں اللہ کے سامنے کھلی ہوئی کتاب ہے۔ یعنی اللہ رب العزت والجلال کے سامنے ہماری زندگی ایک کھلی ہوئی کتاب ہے، جس کی ایک ایک سطر اور جس کا ایک ایک لفظ رب ذوالجلال کے سامنے بالکل عیاں اور واضح ہے، چاہے وہ اعمال ہم نے خلوت میں کیا ہو یا لوگوں کے سامنے کیا ہو یا چھپا کر کیا ہو، یہ اللہ رب العزت والجلال کے لیے یکساں ہے، بالکل واضح ہے۔ اور وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اللہ نے فرمایا کہ جو حقیقی معنوں میں اگر کامیابی چاہیے تو اللہ رب العزت والجلال کے یہاں معیار اور کرائٹیریا یہی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، اس کے اعمال ایسے ہوں کہ وہ اس کی وجہ سے جنت میں داخل کر دیا جائے، فقد فاز، یہی آدمی حقیقت میں کامیاب ہے۔ چاہے دنیا میں ہم نے اپنی کامیابی کا معیار بہت سارا اپنے حساب سے متعین کر رکھا ہے، لیکن اللہ رب العزت والجلال کے یہاں اگر کچھ کامیابی کا معیار ہے تو وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمارے اعمال ایسے ہوں جن اعمال کی بنیاد پر ہمیں نجات مل جائے جہنم سے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیاوی زندگی دھوکے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یہ دنیاوی زندگی ایک دھوکہ ہے جس میں ہم سب اس فریب میں پڑے ہوئے، جس کے اگلے پل کا بھروسہ نہیں۔ اس سے بڑا دھوکہ ایک انسان کی زندگی میں اور کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی ہم پوری اپنے زندگی کی، اپنے جسم کی پوری توانائی اور پوری طاقت، پورا پاور اس کے لیے جھونک دیتے ہیں کہ زندگی کے کسی بھی میدان میں، کسی بھی فیلڈ میں ہم کسی طرح پیچھے نہ رہ جائیں۔ لیکن جب وقت اور اجل جو مقرر ہے وہ آ جاتا ہے تو آدمی کو موقع بھی نہیں مل پاتا ہے کہ وہ اپنے پاور کا، وہ اپنی دولت و ثروت کا، اپنے مال کا، اپنی جائیداد کا کچھ حصہ صرف کر کے اپنے اعزاء و اقربا کی زندگی میں یا موت کی جو سختیاں ہیں اس میں کچھ کمی کر دے یا اس کی زندگی میں کچھ اضافہ کر دے۔ تو اس سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا دھوکے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اس لیے کہ موت کا جب آہینی پنجہ ہر ایک کے اوپر گویا کہ منڈلا رہا ہے، موت ہر ایک کے اوپر، وہ جس قدر اپنی زندگی گزارتا جا رہا ہے اپنی موت سے قریب ہوتا جا رہا ہے، اور جو کچھ بھی وہ کر لے وہ موت اس کے سامنے منڈلا رہی ہے، اور جب اللہ نے مقرر کیا ہے وہ موت اسے دبوچ لیتی ہے۔ اسی لیے ایک شاعر نے، عربی شاعر نے کہا تھا کہ الموت قدح کل نفس شاربہ والقبر باب کل نفس داخلہ، کہ موت تو ایسا جام ہے کہ ہر آدمی چاہے نہ چاہے اسے پینا ہی ہے، اور قبر ایک ایسا دروازہ ہے کہ آدمی اس میں داخل ہو ہی کر رہتا ہے۔ اگر کوئی اس تکلیف سے اور اس مصیبت سے کوئی بچتا تو وہ ہم سب کے نبی ہوتے، لیکن آپ بھی نہیں بچ سکے۔ لو کان فی الدنیا بقاء لما مات خیر المرسلین محمد، کہتے ہیں کہ اگر لو کان فی الدنیا بقاء لما مات خیر المرسلین محمد، کہ اگر دنیا میں کوئی باقی رہتا تو وہ اللہ کے رسول باقی رہتے، لیکن آپ بھی نہیں باقی رہ سکے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ افإن مت فهم الخالدون، کہ نبی آپ لوگوں سے پوچھئے
کہ اگر آپ کو وفات آ جائے گی تو کیا جو لوگ ہیں آپ کے ساتھ یا جو لوگ آپ کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں کیا وہ لوگ ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ کوئی نہیں ہمیشہ رہنے والا ہے۔ تو یہ اللہ کا دستور ہے، اللہ کا قانون ہے، اور انسان چاہے جتنا بھی بھاگے اس سے، موت کا ذکر، موت کی یاد انسان کو ناپسند ہوتی ہے، انسان اس کے بارے میں باتیں بھی کرنا نہیں چاہتا، لیکن اللہ رب العزت والجلال نے یہ بنا دیا ہے کہ باتیں کریں نہ کریں، جس کے ساتھ جو ہونے والا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ اور اسی لیے اللہ رب العزت والجلال نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، کہ نبی آپ کہہ دیجئے لوگوں سے کہ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، کہ آپ اے نبی آپ لوگوں سے کہیے کہ جس موت سے تم بھاگ رہے ہو فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، آپ بھاگتے رہیے، وہ آپ سے ملاقات کر لے گی۔ آپ جس موت سے بھاگ رہے ہیں، جس کا تذکرہ بھی آپ کو ناگوار گزرتا ہے، جب آدمی کی آشائش کی زندگی چلتی ہے، خوشحالی ہوتی ہے، خوشی کے ایام ہوتی ہے، آدمی موت کے ذکر کو بھی ناپسند کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، آپ ذکر کریں نہ کریں، آپ خوش رہیں اس کے ذکر سے نہ رہیں، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ موت تو تمہیں اپنے آغوش میں لینے ہی والی ہے۔ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر اس اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو عالم الغیب والشہادہ ہے، جو وہ ہے جس کے لیے غیب، ہم تنہائی میں کیا کر رہے ہیں، ہم لوگوں کے سامنے کیا کر رہے ہیں، سب اس کے سامنے واضح ہے، جو عالم الغیب والشہادہ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت والجلال فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ ان اعمال کے بارے میں باخبر کرے گا، ان اعمال کے بارے میں بتلائے گا، جو اعمال جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں وہ ان اعمال کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرے گا، یہاں تک کہ اللہ رب العزت والجلال لوگوں کو دن و تاریخ اور جگہ کے ساتھ قیامت کے دن حساب لے گا، پوچھے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت والجلال آدم کی اولاد سے چپکے چپکے پوچھے گا کہ کیا تم نے فلاں دن فلاں زمین پر تم نے اس کام کو انجام نہیں دیا تھا؟ آدم کی اولاد کے پاس ہاں کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا، وہ کہے گا ہاں، اور اگر وہ جھوٹ بولے گا تو اللہ رب العزت والجلال اس سرزمین کو گویائی دے دے گا، یہ زمین جس پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اس زمین کو اللہ رب العزت والجلال گویائی دے گا، اور وہ اس دن یومئذ تحدث اخبارہا، وہ اس دن اپنی خبریں بیان کرنے لگے گی۔ جب سور میں پھونک ماری جائے گی اور اس کے بعد لوگ نکلیں گے، تو اس کے بعد اللہ رب العزت والجلال زمین کو گویائی دے دے گا، یومئذ تحدث اخبارہا، لوگ پریشان ہوں گے کہ اس زمین کو کیا ہو گیا ہے، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اور زمین کہے گی کہ اللہ کے حکم سے اسے گویائی ملی ہے۔ جو اللہ انسانوں کو بولنے پر قادر بنا سکتا ہے، انسانوں کو بولنے کی قوت دے سکتا ہے، وہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ اس زبان پر مہر لگا دے، انسان کے اعضاء و جوارح ہاتھ پاؤں گفتگو کرنے لگے۔ اور اللہ نے قیامت کا نقشہ کھینچتے ہوئے یہ بھی بیان کیا کہ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون، کہ ہم اس دن نختم على افواههم، منہ پر مہر لگا دیں گے، اس دن منہ نہیں گفتگو کر پائے گا، وتشهد ارجلهم، اور اس کے بعد اس کے ہاتھ پاؤں اعضاء و جوارح سب بولنے لگیں گے انسان نے جو کچھ زندگی میں کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت والجلال نے قرآن میں متعدد مقامات پر اس حقیقت کو واضح کیا کہ انسان وہ ہے جسے موت اس کے ارد گرد منڈلا رہی ہے، لیکن اس کے بعد بھی وہ غفلت میں زندگی گزارتا ہے، اس کے بعد بھی وہ غفلت میں زندگی گزارتا ہے۔ انسان غفلت میں زندگی کیوں گزارتا ہے؟ موت سے انسان غافل کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیے، موت سے انسان دو وجوہات کی بنا پر غافل رہتا ہے۔ پہلی وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ انسان کو اپنی زندگی سے اور اس دنیا سے اتنی محبت ہے کہ وہ موت کو سارے لوگ اس کے سامنے ہیں، روزمرہ کی زندگی ہے، یہ لیل و نہار کی گردش، یہ موت و حیات کی کشمکش میں ہم گزار رہے ہیں۔ کبھی کسی کے جنازوں کو کاندھا دیتے ہیں، کبھی ایک وہ وقت آئے گا جب لوگ ہمارے جنازے کو کاندھا دیں گے۔ تو موت و حیات کی زندگی اور موت کی کشمکش میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اس حقیقت سے ہم آنکھ بند کر کے جیتے ہیں۔ کیونکہ ہمیں اپنی زندگی سے، اس دنیا سے اتنی محبت ہے کہ ہم چاہتے نہیں ہیں کہ ہم موت کے بارے میں بات کریں۔ تو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان کو اپنی دنیا سے اور اپنی زندگی سے بڑی محبت ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس وقت کا نقشہ کھینچا تھا کہ جب مسلمانوں کی اس دنیا میں کوئی قوت نہیں باقی رہے گی،
ایک وہ وقت آئے گا جس وقت میں ہم جی رہے ہیں کہ مسلمان بہت ہوں گے لیکن ان کی دنیا میں کوئی حیثیت و کوئی اوقات نہیں ہوگی۔ تو صحابہ اکرام نے پوچھا کہ کیوں ایسا ہوگا؟ وَمِن قِلَّةِ يَوْمَئِذٍ نَحْنُ يَا رسول اللہ، کیا اللہ کے رسول وہ وقت ایسا ہوگا کہ جب ہم بڑے تھوڑے ہو جائیں گے دنیا میں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاملہ ایسا نہیں کہ انسان تعداد سے اس کی قوت بڑھتی ہے، کہ جب ہم سے زیادہ ہوں گے تو ہماری دنیا میں قوت ہوگی، لوگ ہمارا لوہا مانیں گے، بلکہ یہ قوت تو ایمان کی قوت ہے۔ جب 313 نے 1000 کے لشکر کو شکست دے دی تو وہاں تعداد کس کی تھی؟ لیکن وہ وقت وہ ہوگا جب تعداد میں تو تم اتنے ہوگے کہ تمہارا کوئی شمار نہیں ہوگا۔ کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ تم اس دن تھوڑے نہیں ہوگے، وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، تمہاری مثال اس دن وہ اتنی ہوگی کہ تم سمندر کے جھاگ کی طرح ہوگے۔ سمندر میں جھاگ کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی۔ تو وہی حال مسلمانوں کی ہوگی کہ اس وقت ان کی زندگی میں، ان کی دنیا میں کوئی ان کی حیثیت نہیں ہوگی۔ صحابہ اکرام نے سوال پوچھا پھر کہ سبب کیا ہوگا، کیوں ایسا ہوگا؟ اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ لَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي صُدُورِكُمُ الْوَهْنَ، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں وہن پیدا کر دے گا، ایک بیماری پیدا کر دے گا جس کا نام وہن ہوگا۔ صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یہ وہن کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، کہ یہ وہن کی بیماری وہ ہے کہ دنیا سے انسان حب الدنیا و کراہیت الموت، کہ انسان دنیا سے محبت کرے گا اور موت سے نفرت کرے گا۔ جب انسان دنیا سے محبت کرنے لگے گا اور موت سے نفرت کرنے لگے گا تو اس کے بعد اس کی حالت یہ ہے کہ نہ وہ دین کے لیے زندگی گزارے گا، نہ وہ دینی کام کے لیے وقت نکالے گا، نہ وہ اللہ کی رضا کو تلاش کرے گا۔ اور جب ایسا ہوگا تو غصہ ان کا غصہ السیل، اس کے بعد سمندر میں جھاگ سے زیادہ ہماری کوئی حیثیت اور وقار نہیں ہوگا دنیا میں۔ تو پہلا سبب یہ ہے کہ ہم دنیا سے محبت اتنی ہے کہ ہم دنیا کو اپنی ہمیشگی اور دائمی زندگی سمجھتے ہیں، کہ دنیا جب دنیا میں ہم اچھی زندگی گزارتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ دنیا ہمیشہ کی دنیا ہے۔ اور دوسرا سبب جہالت کا مطلب یہ نہیں کہ ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں، جہالت کا مطلب یہ ہے کہ ہم حقیقت سے نظریں چراتے ہیں، ہم اپنے آپ کو تسلی دیتے رہتے ہیں کہ فلاں کے ساتھ یہ ہو گیا، ہمیں موقع ملے گا، ہمیں اتنا موقع ملے گا کہ ہم 70 سالہ 80 سالہ زندگی گزار کر ہی دنیا سے جائیں گے۔ اس بات کی ضمانت اور اس بات کی گارنٹی کس نے لیا ہے؟ اس بات کی ضمانت کس نے دی ہے ہمیں کہ ہماری زندگی اسی وقت ختم ہوگی جب ہم 80 سالہ 90 سالہ پوری زندگی ہم اچھی طرح سے گزار لیں گے تبھی ہماری آنکھیں بند ہوگی؟ بلکہ ہم بہت سارے لوگوں کو، بیمار ہمارے درمیان کتنے رہتے ہیں، بہت سارے ایسے جنازے جاتے ہیں جن کے بارے میں آنن فانن خبر آتی ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ جہالت اور یہ نادانی اور یہ حقیقت سے آنکھیں چرانا، یہ صرف ہمیں خود کو تسلی دینے کا ایک ذریعہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور اللہ رب العزت والجلال کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے کہ کس کو کب اور کس حال میں موت آئے گی۔ اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت، کسی کو کچھ نہیں پتا ہے کہ کل وہ کیا کرے گا، کل وہ کیا کرے گا اور کس سرزمین پر اس کی وفات ہوگی، یہ کسی کو نہیں پتا ہے۔ یہ کسی کو نہیں پتا ہے کہ اس کی کس سرزمین پر وفات ہوگی اور کیسے وفات ہوگی، کسی کو نہیں پتا ہے۔ کیا جس کی وفات ہو گئی اسے اس بات کا اندازہ تھا کہ وہ اگلا دن اس کا نہیں ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ وما تدری نفس بأي ارض تموت وماذا تکسب غدا، کل کیا کرے گا انسان کچھ نہیں پتا ہے۔ یعنی اگر آپ خود اپنے اعزاء و اقربا کے بارے میں ہم سوچیں تو حقیقت ہمارے لیے بالکل واضح ہے، اور ان ساری حقیقت کے باوجود ہم اپنے آپ کو تسلی دیتے رہتے ہیں۔ یعنی ابھی ہم جس کی تعزیت میں بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی گزشتہ جمعہ کی بات ہے، یعنی یہ جمعہ جو گیا اس سے پہلے، کل جمعہ تھا اس سے پہلے، گزشتہ جمعہ کی بات ہے کہ جمعہ کے بعد اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی میں حافظ ظہور کی مسجد میں خطبہ دیتا ہوں تو اس کے بعد
جمعہ کے بعد ملاقات ہوتی تھی، اور معمول کے مطابق کل جو جمعہ تھا اس سے پہلے والے جمعہ کو بھی ملاقات ہوئی، اور عادت کے مطابق موصوف نے ہنسی مذاق کیا جیسے کہ ان کی عادت تھی کہ نکاح کے اوپر میں نے خطبہ دیا تو اس پر ہنسی مذاق ہوئی۔ کسی کو نہیں پتہ تھا، کسی کو نہیں پتہ تھا کہ یہ پل، یہ آخری پل ہوگا۔ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ تو جانے والے چلے گئے، لیکن ہر نارمل انسان، کسی کو نہیں پتہ ہے وَمَاذَا تَكْسِبُ غَدًا کہ کل کیا ہوگا، یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اور کل انسان کا کل اس کا اپنا ہوگا یا دنیا والوں کا کل ہوگا، یہ بھی وہ نہیں جانتا۔ کہ جس کل کے بھروسے ہم اپنے زندگی کو ٹال رہے ہیں، جس کل کے بھروسے ہم اپنی زندگی کے مسار کو درست کرنے کی صرف تسلی دے رہے ہیں اپنے آپ کو، وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اسی لیے سلف کہتے تھے کہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، کہ لوگوں اپنا حساب اس سے پہلے کر لو کہ اس سے پہلے تمہارا حساب اللہ کر دے، اللہ تمہارا حساب کر دے، اس سے پہلے ہم خود اپنا حساب کر لیں۔ تو یہ زندگی کا ایسا اٹل قانون ہے، ایسی اٹل حقیقت ہے کہ جو ہم سب جانتے ہیں، اس کے باوجود ہم اس سے غافل رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اسی لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام یہ کہتے تھے کہ لوگوں اکثروا ذکر ہادم اللذات الموت، کہ لوگوں موت کو کثرت سے یاد کرو، اس لیے کہ موت کو یاد کرنے کا فائدہ یہ کہ یہ لذتوں کو کاٹ دیتی ہے۔ موت کو یاد کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ یہ لذتوں کو کاٹ دیتی ہے۔ انسان جب لذت میں ہوتا ہے، رخا میں ہوتا ہے، خوشحالی میں ہوتا ہے، اور اسے اس کی موت یاد آ جاتی ہے تو اس کی وہ خوشحالی کچھ پل کے لیے، اس کی خوشحالی اسے اچھی نہیں لگتی ہے۔ تو اسی لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کہتے تھے کہ اکثروا ذکر ہاذم اللذات الموت، کہ لوگوں موت کو یاد کرو، یہ کہ اس لیے کہ یہ لذتوں کو کاٹ دینے والی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر کی زیارت اسی لیے کیا کرتے تھے، اور اسی لیے آپ نے کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے اپنی ماں کے قبر کی زیارت کی اجازت طلب کی۔ کہتے ہیں کہ استاذنت ربی ان ازور ان استغفر امہا، کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ میں نے اللہ سے یہ اجازت طلب کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی ماں کے لیے مغفرت طلب کرنے کی اجازت دے، تو اللہ کی طرف سے یہ اجازت نہیں دی گئی، کیونکہ آپ کی ماں کی وفات کفر کی حالت میں ہوئی تھی۔ اس کے بعد کہتے ہیں اللہ کے رسول کہ میں نے اللہ سے یہ کہا کہ ان ازور قبرہا، مجھے اس بات کی اجازت دی جائے کہ میں اپنی ماں کے قبر کی زیارت کروں۔ تو صحابی کہتے ہیں کہ آپ اپنی ماں کے قبر کی زیارت کے لیے گئے، فبکا وابکا من حولہ، آپ روئے اور اتنا روئے کہ وابکا من حولہ، کہ جتنے لوگ آپ کے ارد گرد تھے وہ سب رونے لگے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ زوروا القبور فإنها تذکرکم الآخرہ، قبروں کی زیارت کیا کرو، قبروں کی زیارت کیا کرو، اس لیے کہ یہ تمہیں آخرت کی یاد دلائے گی۔ آج قبرستان جانے کے بعد بھی ہمارے دل کے احوال نہیں بدلتے۔ اللہ ہی محافظ ہے، ہمیں اپنے دلوں کی اصلاح کے لیے کثرت سے اللہ کے سامنے دعا کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ قبرستان جانے کے بعد بھی ہمارے دلوں کے حالات نہیں بدلتے الا ماشاء اللہ۔ وہاں جانے کے بعد بھی دنیا کی سیاست، اور یہ کوئی ہوائی بات نہیں ہے بلکہ کانوں سے سنی ہوئی بات ہے کہ قبرستان جانے کے بعد بھی بڑے بڑے لوگ دنیا کی سیاست، کون کیا کر رہا ہے، کون کس ادارے میں کیسے کر رہا ہے۔ اللہ کے بندے، یہ دنیا کی آخری منزل ہے، اگر یہاں جانے کے بعد بھی ہمیں اپنی آخرت نہیں یاد آ رہی ہے تو پھر ہمیں کبھی نہیں یاد آنے والی ہے۔ اسی لیے سلف کہتے تھے کہ جسے جو موت کو یاد کرتا ہے اسے تین چیزوں کی توفیق ملتی ہے۔ جو موت کو یاد کرتا ہے اسے جلدی توبہ کی توفیق ملتی ہے، اس لیے کہ جب وہ موت کو یاد کر رہا ہے تو اسے بار بار اس بات کا احساس ہوگا کہ اگر آج مل بھی گیا تو کل ملے گا یا نہیں ملے گا یہ نہیں پتہ ہے، تو اسے توبہ کی توفیق ملتی رہتی ہے۔ اسی طرح جسے موت کی یاد رہتی ہے، جو موت کو یاد کرتا ہے وہ موت کو یاد کرتا ہے تو وہ ہمیشہ توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ جو اسے ملتا ہے وہ اس پر قناعت اختیار کرتا ہے، جو اسے ملتا ہے اس پر وہ قناعت اختیار کرتا ہے، یعنی دنیا کے پیچھے، دنیا کے اس ریس میں وہ ہائے ہائے نہیں کرتا ہے،
بلکہ جو مل گیا اس پر خوش رہتا ہے اور اس پر قناعت کی زندگی گزارتا ہے۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ وہ جب اسے موت یاد رہتی ہے تو وہ عبادت میں ایک نشاط اور ایک لذت محسوس کرتا ہے۔ عبادت میں جب وہ عبادت کرتا ہے تو اسے اس بات کا ہمیشہ اندازہ رہتا ہے کہ یہ عبادت، جس عبادت کو وہ انجام دے رہا ہے، یہ عبادت ہو سکتا ہے اس کی زندگی کی آخری عبادت ہو۔ یہ سجدہ، یہ رکوع، یہ قیام جو وہ کر رہا ہے، اسے اس بات کا ہمیشہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ رکوع، یہ قیام، یہ اس کے زندگی کا آخری رکوع، آخری سجدہ اور آخری عبادت ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہ بہت سارے سلف کا اس طرح منقول ہے واقعہ۔ حضرت عامر بن عبداللہ بن زبیر کے صاحبزادے تھے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کے صاحبزادے حضرت عامر بن عبداللہ بن زبیر کے بارے میں آتا ہے کہ جب یعنی آخری وقت کی کیفیت شروع ہوئی، لیکن جو آدمی نمازوں کا پابند ہوتا ہے، جو آدمی صحیح معنوں میں نمازوں کا پابند ہوتا ہے، اس کے اوپر کچھ بھی آ جائے وہ نمازوں کو نہیں چھوڑتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت عامر بن عبداللہ بن زبیر کا جب آخری وقت آیا، نزع کی کیفیت تھی لیکن ہوش میں تھے، تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ احملونی الی المسجد، مسجد لے چلو مجھے۔ لوگوں نے انہیں سمجھایا کہ نہیں، آپ یہیں پہ نماز پڑھ لیجیے، ابھی آپ کی جانے کی کیفیت نہیں ہے۔ لیکن اس قدر بضد ہوئے کہ بار بار کہنے لگے کہ مجھے لے چلو مسجد گئے۔ ان کی اولاد نے انہیں اٹھایا، لے کر مسجد گئے۔ اور امام ذہبی نے اور دوسرے لوگوں نے ذکر کیا کہ جب عامر بن عبداللہ بن زبیر پہنچتے ہیں مسجد میں، امام سجدے میں جاتا ہے، وہی سجدے میں پہنچنے کے بعد ہی ان کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ یعنی یہ آخری سجدہ، آخری عبادت، انسان جب یہ سمجھ کر عبادت کرتا ہے تو وہ صحیح معنوں میں عبادت کی لذت اور نشاط محسوس کرتا ہے۔ ورنہ ہماری عبادتوں کا حال یہ کہ ہم اللہ کے سامنے ظاہر میں تو کھڑے رہتے ہیں، لیکن ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہمارا دل کہیں اور کسی اور وادی میں گھومتا رہتا ہے۔ ہمارا جسم تو اللہ کے سامنے حاضر ہوتا ہے مسجد میں، لیکن ہمارا دل کہاں ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ دو آدمی ایک ساتھ نماز پڑھتا ہے، لیکن دونوں آدمی کی نماز میں آسمان و زمین کا فرق ہوتا ہے اس کے ثواب میں، ما بین السماء والارض۔ کیونکہ ایک آدمی اگر وہ پورے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز کا اثر اور اس کی نماز کا ثواب یہ اللہ کے ہاں کتنا ملتا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن ایک آدمی وہ نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن اس کا دل کہیں اور ہے، تو ما بین السماء والارض، آسمان و زمین کے برابر فاصلہ ہے۔ تو انسان یہ سب کچھ دیکھتا ہے، موت سے غافل رہتا ہے، اور جب غافل رہتا ہے تو اس کو نقصان کیا ہوتا ہے؟ نہ تو اسے توبہ کی توفیق ملتی ہے، وہ کل پر ٹالتا رہتا ہے، کل ہمیں موقع ملے گا، کل ہمیں موقع ملے گا، کل ہم توبہ کریں گے، کل ہم اپنی زندگی کو درست کر لیں گے۔ لیکن اللہ رب العزت والجلال کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ یہ کل ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اسی لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عبداللہ ابن عمر جیسے صحابی کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کے کہا تھا کہ یا عبداللہ کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، کہ عبداللہ دنیا میں اس طرح رہو گویا کہ تم غریب ہو، کوئی تمہیں نہیں جانتا ہے، پردیسی ہو تم۔ اگر سب کچھ بھی دنیا میں ہاتھ میں آ جائے تو تم اس طرح زندگی گزارو کہ اگر سب کچھ اچانک نکل جائے تمہارے ہاتھ سے تو تمہیں کوئی پرواہ نہ ہو۔ غریب کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی کچھ نہ کمائے۔ سفیان ابن عیینہ بہت بڑے تاجر تھے، لوگوں نے کہا کہ آپ اتنا زہد کی باتیں کرتے ہیں، لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ ظاہر زہد اور عبادت کی زندگی گزاری، اس کے بعد اتنے بڑے تاجر ہیں آپ۔ تو سفیان ابن عیینہ نے کہا کہ لا احب ان اکون مندیلا فی ایدی الناس، جب آدمی پیسے کے حساب سے کمزور ہوتا ہے تو لوگ چاہتے ہیں کہ جس طرح ہم چاہیں اس طرح اس کو چلائیں۔ تو سفیان ابن عیینہ نے کہا کہ لا احب ان اکون مندیلا فی ایدی الناس، میں لوگوں کے ہاتھ کا ٹیشو پیپر بن جاؤں، میں یہ نہیں پسند کرتا کہ میں لوگوں کے ہاتھ کا ٹیشو پیپر بن کر زندگی گزاروں۔ لا احب ان اکون کذا، میں یہ نہیں پسند کرتا کہ میں لوگوں کے ہاتھ کی رومال بن کر زندگی گزاروں۔ اسی لیے میں تجارت کرتا ہوں کہ اپنے پیر پر رہوں، جس طرح چاہوں اس طرح زندگی گزاروں، لیکن میرا مال و منال، میری دولت و ثروت مجھے اللہ کی عبادت، اس کی بندگی اور اس کے رضا کے کاموں سے نہیں روکتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عمر سے کہا تھا کہ غریب بن کر زندگی گزارو، او عابر السبیل، یا مسافر بن کر زندگی گزارو۔ آدمی جب سفر پر نکلتا ہے ہمیشہ اسے اپنے حقیقی گھر کی عادت ستاتی رہتی ہے۔ جو آدمی پردیس میں رہا ہے اس سے پوچھئے،
ہمیشہ اسے اس کے حقیقی گھر کی یاد ستاتی رہتی ہے، چاہے سب کچھ اسے پردیس میں مل جائے اس کے بعد بھی وہ سوچتا رہتا ہے۔ ہم لوگوں نے خود گزارا ہے 9 مہینہ کیسے کٹتا تھا، ہم خود جانتے ہیں کہ ہمیشہ 9 مہینے میں آدمی یہ سوچتا رہتا تھا کہ 9 مہینے 10 مہینے بعد جب گھر جانا ہے تو ہمیشہ یہ سوچتا رہتا ہے کب گھر کا ٹکٹ بنے گا۔ تو انسان جو اپنے وطن سے، اسے اپنے گھر سے محبت ہوتی ہے، پردیس میں سب کچھ مل جائے تب بھی وہ محبت پردیس سے نہیں ہوتی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ عابر السبیل، مسافر بن کر زندگی گزارو۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر جب اس حدیث کو بیان کرتے تھے تو عبداللہ ابن عمر لوگوں سے کہتے تھے، اپنے ساتھیوں سے، صحابہ سے کہتے تھے کہ اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، کہ لوگوں جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار مت کرو، وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کرو۔ کیا جس کی شام میں موت ہو گئی، کیا اسے اس بات کا، اس کے دل میں یہ اندازہ رہا ہوگا کہ اگلی صبح اس کی نہیں ہوگی؟ کیا جس کی صبح کو موت ہو گئی اسے اس بات کا اندازہ تھا کہ آج کی رات اسے اس کے گھر والوں کے بیچ میں، اسے اپنے لوگوں کے بیچ میں نہیں ملے گی؟ ہرگز نہیں۔ تو عبداللہ ابن عمر لوگوں سے کہتے تھے کہ اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار مت کرو، وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، اور جب صبح ہو جائے تو پھر یہ اس امید میں کل پر اپنے زندگی کو نہ ٹالو کہ اب جب اگلی صبح ہوگی تب ہم ایک نئی زندگی گزاریں گے، بلکہ جب بھی موقع ملے اللہ کے سامنے جھکو، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، اپنے گناہوں پر معافی تلافی ہمیشہ کرتے رہو، اس لیے کہ یہ اس کل نے بہت سے لوگوں کو دھوکے میں ڈالا، اور آج وہ اگر انہیں اللہ رب العزت والجلال گویائی دے دے تو ان کے قبروں سے یہی آواز آئے گی کہ ہم نے اس تصویف پر کل پر اپنے زندگی کو ٹال کر کس قدر غفلت میں اپنے آپ کو ڈال کر اپنی آخرت کو ہم نے کس قدر برباد کیا، آج کوئی ہم سے پوچھے۔ تو عبداللہ ابن عمر کہتے تھے خذ من صحتک لمرضک، کہ لوگوں اپنے صحت کی زندگی سے اپنے مرض کے لیے توشہ اختیار کرو۔ جب آدمی صحت مند ہے، جب آدمی سب کچھ کر سکتا ہے تو وہ اپنے ان زندگی کے لیے جس زندگی میں وہ مرض سے بے چین ہو جائے گا، وہ چاہتے ہوئے بھی اس کے اعضاء و جوارح صحیح طرح سے کام نہیں کریں گے، چاہتے ہوئے بھی وہ مسجد نہیں جا پائے گا، اس زندگی کے لیے جب آدمی صحت مند ہے تو وہ اتنی عبادت کر لے کہ پھر اسے افسوس نہ بچے کہ کاش جب جوان تھے، جب صحت مند تھے تو ہم کچھ عبادت کر لیتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی تفسیر کرتے ہوئے عبداللہ ابن عمر کہتے تھے کہ وَخُذْ مِن صِحَتِكَ لِمَرْضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، اپنے زندگی کے ایام سے اپنے موت کے لیے کچھ ذخیرہ کر لو۔ ایسا نہ ہو کہ جب موت آگ سامنے آ جائے تو اس کے بعد ہم ڈرنے لگے، گھبرانے لگے۔ اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی کہا تھا کہ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، کہ جو آدمی اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ، اور جو اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ اس سے بھی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فقیہہ تھیں، جو عالمہ تھیں، جب ان کے سامنے یہ حدیث بیان کی گئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا موت کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ موت کو تو ہر آدمی ناپسند کرتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ جب ایک مومن ہوتا ہے اس کا آخری وقت شروع ہوتا ہے، فرشتوں کی طرف سے بشارت دی جاتی ہے اس کو کہ اللہ رب العزت والجلال کے لیے، کہ اللہ رب العزت والجلال نے اس کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے جنت میں۔ وہ خوش ہو جاتا ہے، وہ ان ساری باتوں کو سن کے خوش ہو جاتا ہے۔ احب اللہ لقاءہ، جب وہ اللہ سے اس ملاقات کا اس کے اندر شوق ہونے لگتا ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہے اللہ رب العزت والجلال نے آخرت میں میرے لیے اس سے بہت بہتر تیار کر رکھا ہے، تو ایسے آدمی سے ملاقات کو اللہ بھی پسند کرتا ہے۔ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ، اور جو اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جو اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اس کا آخری وقت شروع ہوتا ہے وہ گھبرا جاتا ہے، اس کے زندگی کا ایک ایک پل اسکرین پر چلنے لگتا ہے، اس کے زندگی میں جو اسکرین ہے اس پر چلنے لگتا ہے کہ ہم نے کیا کیا، ہم نے اپنی آخرت کے لیے کچھ کیا یا نہیں کیا ہے، اور وہ گھبرانے لگتا ہے، اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرنے لگتا ہے۔ کریہ اللہ لقاءہ،
تو اللہ رب العزت والجلال بھی ایسے آدمی سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا، اس سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے تھے خذ من صحتک لمرضک ومن حیاتک لموتک، کہ آدمی اپنے زندگی سے اپنے موت کے لیے توشہ اختیار کرے، اس لیے کہ موت کا یہ آہینی پنجہ یہ سب کو اپنے قابو میں کرنے والا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت والجلال نیک لوگوں کو ان کے عمل کے مطابق بدلہ دے گا، اور جو بد ہوں گے ان کو ان کے عمل کے مطابق بدلہ دے گا، یہاں تک کہ دونوں کا آخری وقت سے ہی دونوں میں تفریق ہونے لگتی ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے دونوں کا نقشہ قرآن میں کھینچا کہ جو برے لوگ ہوتے ہیں جب آخری وقت ان کا آتا ہے، فرشتے ان کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی روح، الیوم تجزون عذاب الہون، آج کے دن تمہیں رسوا کن عذاب دیا جائے گا، تمہیں رسوا کن عذاب دیا جائے گا۔ یہ ان لوگوں کا حال ہوگا جو لوگ اللہ کے دین کے کاموں کے لیے وقت نہیں نکالتے، جو لوگ اللہ کے دین اور اس کے شاعر کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، تو ان سے کہا جائے گا کہ الیوم تجزون عذاب الہون، کہ آج تمہیں رسوا کن عذاب دیا جائے گا۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمْرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، کاش کہ آپ دیکھتے ان لوگوں کو، ان ظالموں کو جو اللہ کے دین پر عمل کرنے والے نہیں ہیں، کہ فرشتے کھڑے ہوئے ان کے پاس اور کہتے ہیں کہ اخرجوا انفسکم، روح نکالو، آج ذلت و رسوائی تمہارا مقدر ہے۔ اس کے برخلاف جو نیک لوگ ہوتے ہیں، جب ان کے پاس فرشتے آتے ہیں، انہیں آ کر سلام کہتے ہیں کہ یقولون سلام علیکم، جو لوگ اچھے لوگ ہیں طیبین، یقولون سلام علیکم، ان کو سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہیں تمہارے اعمال کے بدلے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت والجلال کی جانب سے آخری وقت سے ہی دونوں میں تفریق شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت والجلال خاتمہ بھی لوگوں کا اس پر کرتا ہے جس پر اس کو دوبارہ زندہ کرنا ہے، یعنی جیسا انسان ہوتا ہے، جس طرح اسے جن چیزوں سے اسے دنیا میں شغف ہوتا ہے، انہی حالت پر اس کی وفات ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا تھا کہ انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا دار و مدار یہ اختتام پر ہوتا ہے، اور آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ انسان قیامت کے دن اسی حالت میں دوبارہ اٹھایا جائے گا جس حالت پر اس کا اختتام ہوا ہے۔ یہاں تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب قیامت کا نقشہ کھینچا تو کہا کہ بعض لوگ تلبیہ پکارتے ہوئے اٹھیں گے، بعض لوگ تلبیہ پکارتے ہوئے اٹھیں گے۔ تلبیہ پکارتے ہوئے کیوں اٹھیں گے؟ اس لیے کہ تلبیہ پکارتے ہوئے اٹھنے کی وجہ یہ ہوگی کہ اس کا انتقال تلبیہ پکارتے ہوئے ہوگا، یعنی جسے میدان عرفات میں یا حج کے ارکان کو ادا کرتے ہوئے جس کی موت ہو جاتی ہے، تو قیامت کے دن وہ اسی طرح اٹھے گا۔ تو جس کی نماز میں موت ہوئی، اس کی دوبارہ جب زندہ ہوا ہوگا تو وہ اسی حالت میں ہوگا۔ اور اس کے برخلاف تصویر کا دوسرا رخ یہ بھی ہے کہ جب انسان غلط کام کرتا ہے اور اسی غلط کام میں وہ اپنی پوری زندگی گزارتا ہے، اور اللہ نہ کرے، خدا نہ کرے کہ اس کی وفات بھی اسی حالت میں ہو، تو جب دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو وہ کس حالت میں زندہ کیا جائے گا؟ اسے ایسے لوگوں کو کلمہ نصیب نہیں ہوتا ہے، اور جو نیک ہوتے ہیں من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ لیکن پوری زندگی جس نے اللہ کے دین کے کاموں کی دھجیاں اڑاتے ہوئے گزاری ہے، کیا ان کا آخری وقت اس طرح کا ہوگا؟ کئی اللہ رب العزت والجلال دنیا میں کئی ایسے واقعات کو دکھاتا رہتا ہے تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ سعودی عرب میں ایک واقعہ پیش آیا جس کو کئی اخباروں نے ذکر کیا تھا کہ ایک جگہ پہ کار ایکسیڈنٹ ہوا، وہاں بہت زیادہ ہوتا ہے، عام بات ہے۔ کار ایکسیڈنٹ کے بعد جب پولیس وہاں پہ پہنچی تو اس نے سوچا کہ اگر اس نے نکالنے کی کوشش کی، یہ دیکھنے کے لیے کہ اگر زندہ ہے تو کلمہ کی تلقین کی جائے۔ تو جب اس نے کار کو کھولا تو کار میں زبردست قسم سے گانا بج رہا تھا، اور بہت کوشش کے بعد، یہ اس پولیس والے کا بیان تھا کہ بہت کوشش میں نے کی، جو باقی تھا جس کی سانسیں جاری تھی میں نے اس کے لیے بہت کوشش کی کہ وہ کلمہ پڑھ لے، لیکن جس گانا کو وہ بجا رہا تھا اسی گانا کا بول بار بار اس کے زبان سے ادا ہو رہا تھا۔
سبحان اللہ۔ جس گانا کو وہ اپنے کار میں بجائے ہوئے تھا، اسی گانا کا بول بار بار اس کے زبان سے نکلتا جا رہا تھا، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار اختتام پر ہے، اور انسان اسی حالت میں دوبارہ اٹھایا جائے گا جو کام وہ کرتا ہے، جو باکام وہ کرتا ہے۔ آج کے اس دور میں جب فتنی و فساد اس قدر ہیں کہ وہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سوشل میڈیا، موبائل، انٹرنیٹ، ان ساری چیزوں نے جہاں دنیا کو سمیٹ دیا ہے ہمارے لیے، جہاں دنیا کو سمیٹ دیا ہے، وہیں اتنے سارے فتنے و فساد اپنے ساتھ لے آئے کہ وہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر جوان بلکہ آپ بوڑھوں تک کو اس بات کا علم ہے کہ یہ موبائل کیا کیا کارہائے نمایاں انجام دے سکتا ہے، یہ موبائل کیا کیا کر سکتا ہے، یہ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پر کیا کیا ہو سکتا ہے، یہ کسی سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان کی خلوت، انسان کی تنہائی اتنی گندی اور پلید ہو چکی ہے کہ وہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان کس حالت میں زندگی گزار رہا ہے، وہ اپنے رب کو کیا منہ دکھائے گا، اس کی موت کیسے واقع ہوگی۔ وما تدری نفس بأي أرض تموت، ہم نہیں جانتے کہ کل کیا ہوگا۔ ہم سدھریں گے لیکن کیا سدھرنے کا موقع ہمیں ملے گا؟ ہمیں عزم مصمم ہے، جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی ایمان ہے، اس کے دل میں عزم مصمم ہے کہ ہم سدھر جائیں گے۔ لیکن کیا اگر ہر رات ہم اللہ کے سامنے توبہ کر کے نہیں سوتے تو کیا ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ اگلی صبح ہماری ہوگی؟ ہمیں موقع ملے گا کہ ہم توبہ کر لیں؟ کہیں ایسا نہ ہوگا کہ آج کی آخری سین، ہمارے سوشل میڈیا کی آخری سین، یہ ہمارے زندگی کی آخری سین بن جائے۔ آج حالت یہ کہ ہم لوگوں کا دیکھتے ہیں کہ اس کی لاسٹ سین کب ہے، اور کتنے ایسے لوگ ہیں خود ہم اندازہ کرتے ہیں کہ کل ابھی اس وقت تک تو یہ آن لائن تھے اور ان کا انتقال ہو گیا۔ تو انسان کو نہیں پتہ ہے کہ یہ آخری سین اس کے زندگی کی آخری سین بن جائے گی۔ تو ہم اپنے خلوت کے زندگی کو ایسا نہ رکھیں کہ اگر اللہ نہ کرے کل کچھ ایسا ہو جائے تو سوائے ہمیں اللہ کے سامنے حسرت و افسوس کے اور کچھ نہ ہو، اللہ کے سامنے حسرت و افسوس کے علاوہ کچھ نہ ہو، ایسا نہ ہو۔ تو خلوت کی زندگی کو بہتر بنانا، خاص طور سے نوجوانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ خلوت کی زندگی کو ہم بہتر بنائیں۔ اگر خلوت کی زندگی ہم نے بہتر نہیں بنائی تو یہ بہت بڑی، اللہ رب العزت والجلال کے یہاں یہ بہت بڑا مسئلہ ہمارے لیے ثابت ہو جائے گا کہ یہ موت جب اس قدر سخت طریقے سے ہمارے پاس دستک دے رہی ہے اور اس کے بعد بھی ہم اپنے زندگی پر نظر ثانی نہ کریں، زندگی کے حالات کو بہتر بنانے کی کوشش نہ کریں، تو یہ ہمارے لیے بہت عبرتناک پہلو ہے۔ اس لیے کہ موت کی سختی ایسی ہے کہ اگر آدمی کچھ وقت کے لیے بیٹھ کر اسی کے بارے میں سوچے تو آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ کوئی بھی ہو اسے موت کی سختی سے دوچار ہونا ہی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تنظرون۔ اللہ نے فرمایا کہ فلولا اذا بلغت الحلقوم، جب روح حلق تک پہنچ جاتی ہے، وانتم حینئذ تنظرون، تم بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہو، یعنی تم دیکھتے ہو، جو جا رہا ہے اسے انسان دیکھتا ہے، اگر موقع ملتا ہے تو انسان دیکھتا ہے، اس کے سامنے، نظروں کے سامنے کتنی موتیں ہوتی ہیں، لیکن اس کی سختی کا عالم کیا ہے یہ وہ اندازہ نہیں کر سکتا۔ جو نیک ہوتا ہے اس کی روح تو بڑی آسانی سے نکل جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی لمبی حدیث ہے جس میں موت سے لے کر آخری پل تک سارے چیزوں کا نقشہ کھینچا گیا کہ اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ اس حدیث کو میں مختصر انداز میں بیان کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، ایک جنازے میں آپ نے شرکت کی، اور جنازے میں شرکت آپ نے کی اور اسی موقع پر آپ نے یہ کہا تھا، لوگوں کو سنایا کہ جب آخری وقت ایک مسلمان کا ہوتا ہے، ایک مومن کا آخری وقت ہوتا ہے، تو جہاں تک وہ جہاں پہ بھی سویا ہوا ہے، لیٹا ہوا ہے، اس کو نظر آتا ہے کہ حد نگاہ جہاں تک بھی جہاں تک اس کو نظر آ رہا ہے، فرشتے بڑی اچھی شکل و صورت میں، اچھے لباس میں اس کے پاس کھڑے ہوتے ہیں، ہم نہیں دیکھ پاتے ہیں، لیکن جس کی موت واقع ہونے والی ہے وہ حد نگاہ جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے وہ دیکھتا ہے کہ فرشتے بڑے اچھے شکل و صورت میں، اچھے لباس میں اس کے پاس کھڑے ہوئے ہیں، اور ان کے ہاتھوں میں سفید کفن
بالکل سفید وائٹ کفن اور اچھا عمدہ قسم کا عطر لگا ہوا وہ کفن لے کر وہ حاضر ہوتے ہیں. اور اس کے بعد ملک الموت آتا ہے. یعنی یہ فرشتے ملک الموت کے علاوہ ہوتے ہیں. ملک الموت آتا ہے جسے اللہ نے روح قبض کرنے کی ذمہ داری یہ دی ہے. ملک الموت آتا ہے اور روح نکالنے کے لیے اپنا پورا عمل کرتا ہے. روح کتنا آسانی سے نکلتی ہے جیسے کہ کسی مشکیزے سے پانی نکل گیا. ایک قطرہ نکلتا ہے کتنا آسانی سے نکلتا ہے, بڑی آسانی سے وہ روح نکل جاتی ہے. اور جب روح نکلتی ہے تو اسی حدیث میں آتا ہے کہ وہ لے کر جب روح نکالتا ہے تو جو فرشتے اچھی شکل و صورت والے فرشتے ہوتے ہیں وہ ملک الموت کے ہاتھ میں اس کی روح کو چھوڑتے نہیں ہیں بلکہ فوراً لے لیتے ہیں. فوراً لے لیتے ہیں اور لے کر فوراً آسمان کی طرف چلے جاتے ہیں. اور ہر آسمان میں جو فرشتے ہوتے ہیں وہ اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور چاہتے ہیں, دعا کرتے ہیں کہ وہ اس کی یہ روح ہمارے آسمان سے گزرے. اور لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ کس کی روح ہے, یہ عمدہ لباس میں, عمدہ کفن میں, اچھے عطر میں, یہ کس کی روح ہے؟ تو کہتے ہیں کہ دنیا میں جو سب سے اچھا نام ہوتا ہے اس نام سے اسے یاد کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں ابن فلاں کی روح ہے, فلاں ابن فلاں کی روح ہے, یہاں تک کہ وہ 7ویں آسمان تک پہنچ جاتا ہے. یعنی بڑے اچھے اکرام کے ساتھ, عزت کے ساتھ اسے لے جایا جاتا ہے. اور یہاں تک کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ ہر آسمان میں فرشتے اس کے لیے جنازہ پڑھتے ہیں. لیکن اس کے برخلاف جو برے لوگ ہوتے ہیں, اسی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ اعلیٰ علیین میں اس کی روح لکھ دیا جائے اور اس کو دوبارہ لوٹا دیا جائے اس کے جسم میں, کیونکہ اب دوبارہ اس کو قیامت کے دن جب قیامت برپا ہوگی تب اسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا. اس کے برخلاف جب برے لوگ ہوتے ہیں جب آخری وقت آتا ہے تو فرشتے حد نگاہ جہاں تک بھی اس کی نگاہ جاتی ہے, خوف اور وحشت کا عالم کیا ہوگا کہ جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے فرشتے بڑے سخت مزاج فرشتے, ڈراؤنی شکل و صورت والے, وہ سب آ کے اس کے ارد گرد بیٹھ جاتے ہیں, آ کر ارد گرد بیٹھ جاتے ہیں. پھر ملک الموت آ کر اس کے سرہانے بیٹھ جاتا ہے اور ان کے ہاتھ میں ایک گھٹیا اور گندا قسم کا ٹاٹ ہوتا ہے. ٹاٹ جس پر ہم پیر رکھتے ہیں, پیر پوچھنے کا بھی کام ہم اب اس سے نہیں لیتے, وہ ٹاٹ اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے جس سے بدبو آتی رہتی ہے. وہ ایسا ٹاٹ لے کر اس کے پاس آتے ہیں. اس کے بعد اس کی روح نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے. اس کی روح پورے جسم میں دوڑنے لگتی ہے, بھاگنے لگتی ہے. وہ ملک الموت کہتا ہے کہ اے خبیث روح تو نکل جا, اے خبیث روح تو نکل جا. وہ روح نکلتی ہے اور اتنا سختی سے نکلتی ہے کہ پورے جسم کی اتڑی آنت ادھر کی ادھر ہو جاتی ہے. اس کے بعد فرشتے لیتے ہیں, لے کر اسے آسمان کی طرف جاتے ہیں. جس آسمان سے گزرتے ہیں سارے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں, سارے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں, اس کے لیے برے الفاظ کہتے ہیں, پوچھتے ہیں یہ کون ہے جو سب سے برا اور گھٹیا نام ہے, اس نام سے اسے یاد کیا جاتا ہے, بتلایا جاتا ہے کہ یہ فلاں اور فلاں ہے. یہاں تک کہ وہ آخری آسمان تک جایا جاتا ہے. ہر آسمان پر فرشتے اس کے لیے لعنت بھیجتے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ اس کی روح کو سجین میں لکھ دو. تو یہ اللہ رب العزت والجلال جب آخری وقت ہوتا ہے تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ معاملہ مختلف ہوتا ہے. ظاہری سختی دیکھنے سے یہ کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. موت کی سختی تو سب کے ساتھ ہوتی ہے. ظاہری سختی یہ کوئی بری چیز نہیں ہے کہ کسی کو موت کے وقت بڑی سختی اور بڑی پریشانی تھی, بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو میرے سینے پر آپ کا سر تھا اور آپ اتنا پریشان تھے کہ آپ کے سامنے پیالہ رکھا ہوا تھا, اس میں پانی تھا, آپ اس میں بار بار ہاتھ ڈالتے پھر اس پانی سے اپنے پیشانی کو تر کرتے, پوچھتے اور کہتے تھے کہ لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات, لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات, کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں. ایک طرف کلمہ توحید کو ادا کرتے اور اس کے بعد کہتے کہ ان للموت سکرات, لوگوں موت کی بہت سختی ہے. اور آپ کہتے پھر رفیق الاعلیٰ, اللہ مجھے رفیق اعلیٰ سے ملا دے. تو حضرت عائشہ کہتی ہے کہ اتنی سختی میں نے نبی کی آخری حالت میں دیکھی کہ اس کے بعد
حضرت عائشہ اسی کے بعد بیان کرتی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس کے بعد میں موت کے وقت کسی کو بھی پریشان دیکھتی تھی تو میں یہ نہیں سوچتی تھی، میں اس کو دیکھ کر پریشان نہیں ہوتی تھی، اس کے بعد میں اسے دیکھ کر پریشان نہیں ہوتی تھی کہ اس وجہ سے اس کو سختی ہو سکتی ہے۔ تو موت کی سختی یہ برحق ہے، سب کو دو چار ہونا ہے، اور ظاہری سختی دیکھ کر کوئی یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ اس کے ساتھ اچھا ہوا یا برا، بلکہ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے اور اس کے اعمال کیسے ہیں۔ لوگ اس کے بارے میں پورے زندگی گواہی کیا دے رہے ہیں، اس لیے کہ لوگ ایک زبان ہوتی ہے لوگوں کی کہ ہر زبان سے جس کے بارے میں یہ نکلے کہ ہم نے اسے 40 سالہ 50 سالہ 60 سالہ زندگی میں کبھی یہ نہیں دیکھا کہ اس نے نمازوں کو ترک کیا ہو، کبھی ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ لوگوں کے ساتھ بری طرح گفتگو کرتا ہو، کبھی ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ لوگوں کے حقوق کو ہڑپ کر کے زندگی گزارتا ہو۔ تو یہ زبان خلق جو یہ نکارہ خدا ہے کہ آدمی کی زبان کیا کہتی ہے، یہ بھی ایک بڑی بات ہے کہ آدمی کسی کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ تو اللہ رب العزت والجلال نیک لوگوں کے ساتھ بڑی عزت کا، بڑے وقار کا معاملہ فرماتا ہے، اور جو بد ہوتے ہیں آنکھ بند کرنے کے ساتھ ہی ان کے زندگی میں مزید مشکلات، مزید مصائب و آلام کا وہ دروازہ کھل جاتا ہے جو اب کبھی بھی بند نہیں ہوگا، جو اب کبھی بھی بند ہونے والا نہیں ہے۔ اسی لیے بڑے بڑے صحابہ اس وقت کو یاد کر کے رونے لگتے تھے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آخری وقت آتا ہے تو رونے لگتے اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ کوئی ہے جو اس دن کے لیے کوشش کرے، اس دن کے لیے محنت کرے۔ اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ سے یہی کہتے تھے جب بھی موقع ملتا تھا۔ ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے کہ قبر کی کھودائی جاری تھی، تھوڑا سا وقت ملا، آپ نے صحابہ اکرام سے کہا کہ یا اخوانی اعدوا لمثل هذا اليوم، یا اخوانی اعدوا لمثل هذا اليوم، لوگوں اس دن کے لیے تیاری کرو، لوگوں اس دن کے لیے تیاری کرو۔ آج جس جنازے کو تم کاندھا دے رہے ہو کل تمہیں بھی کوئی کاندھا دیکھا تو اس دن کے لیے تم تیاری کرو۔ تو نبی اپنے صحابہ سے یہی کہتے تھے کہ یا اخوانی اعدوا لمثل هذا اليوم، اس دن کے لیے تم تیاری کرو۔ تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی ہے جو اس دن کے لیے تیاری کرے۔ اس کے بعد روتے ہوئے لوگ انہیں دلاسا دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ رونا مجھے اس بات پر آ رہا ہے کہ ایک لمبا اور طویل سفر شروع ہو رہا ہے۔ یہ سفر کی شروعات ہے، یہ زندگی تو ایک مسافر خانہ تھا، اصل سفر اس کے بعد آخرت ایک آرام گاہ ہے۔ تو حضرت ابو الدرداء کہتے تھے کہ ایک لمبا سفر اب شروع ہو رہا ہے، یہ برزخی زندگی ایک سفر ہے، سفر کا ایک حصہ ہے، جب تک آخرت برپا نہیں ہوگی یہ سفر ہے۔ تو حضرت ابو الدرداء کہتے تھے کہ ایک لمبا سفر ہے اور مجھے پتہ نہیں ہے کہ میرے پاس کچھ ہے بھی یا نہیں ہے، میرے پاس سفر کا کوئی سامان بھی ہے یا نہیں ہے، اور میرے ساتھ معاملہ کیا ہوگا مجھے نہیں پتہ ہے۔ حضرت انس بن مالک کہتے تھے کہ 2 راتوں سے زیادہ اور 2 دنوں سے زیادہ مجھے خوشی اور غم میں مبتلا کرنے والا کوئی دن اور کوئی رات نہیں تھی۔ وہ رات، جو رات انسان کے زندگی کی آخری رات ہوتی ہے، جو رات اسے قبر میں گزارنی ہوتی ہے، اس رات سے زیادہ بھیانک رات میں نے کسی رات کو نہیں پایا، اور جس رات کے بعد قیامت برپا ہوگی اس رات سے بری رات دنیا میں کوئی رات نہیں ہے۔ تو حضرت انس بن مالک، حضرت ابو طلحہ اور دوسرے کتنے صحابہ ہیں کہ جب ان کے سامنے ان سب چیزوں کا تذکرہ آتا تھا تو وہ رونے لگتے تھے، وہ آخرت کے ان مراحل کو یاد کر کے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے غلام کہتے ہیں کہ آپ سب کچھ بیان کرتے ہیں نہیں روتے ہیں، آپ جنت و جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں آپ نہیں روتے ہیں، لیکن جب قبر کی بات آتی ہے تو آپ رونے لگتے ہیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ ان القبر اول منازل الاخرہ، قبر یہ آخرت کی پہلی منزل ہے۔ انسان جب آنکھیں بند کرتا ہے لوگوں کا ساتھ چھوڑتا ہے، ظاہری معنوں میں ساتھ چھوڑتا ہے قبر سے، تو ان القبر اول منازل الاخرہ، قبر یہ آخرت کی پہلی منزل ہے۔ فمن نجا منہ فما بعدہ ایسر من، جو قبر میں نجات پا گیا تو آخرت کے دوسرے مراحل اس کے لیے زیادہ آسان ہیں، اور جو اسی میں پھنس گیا، اسی میں حساب و کتاب اس کے لیے مشکل ہو گیا تو بعد کے مراحل یہ اس کے لیے بہت مشکل ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا روتے تھے قبر کو یاد کر کے اور قبر کے پاس جا کر کے، وہ قابل بیان نہیں ہے۔ تو قبر کی زندگی جب آدمی تنہا ہو جاتا ہے، اور اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ آدمی جتنا بھی کما لے، جو کچھ بھی کر لے، اس کا مال کا آخری کام یہ ہوتا ہے، جتنا بھی مال وہ کما لے اس کے مال کا آخری کام یہ ہوتا ہے اس کی ذات کے اوپر
اس کے ذات کے اوپر آخری کام یہ ہوتا ہے کہ اسے 2 اچھا صاف ستھرا کفن دے دیا جائے، اس کفن میں عطر لگا دیا جائے، اور یہیں پہ اس کا کام، اس کے پیسے کا کام ختم ہو جاتا ہے۔ اور اس کی اولاد کا کام آخری یہ ہوتا ہے کہ وہ اسے اپنے کاندھوں کا سہارا دے کر قبرستان تک پہنچا دیں۔ فَيَرْجِعُ اثْنَانُ وَيَبْقَى وَاحِدٌ، 2 چیزیں لوٹ جاتی ہیں اور ایک چیز باقی رہ جاتی ہے، اس کا مال اور اس کی اولاد یہ لوٹ جاتی ہے قبر میں، ساتھ اس کا نہیں دینے والے۔ وَيَبْقَى وَاحِدٌ، اور ایک چیز جو اس کا عمل ہے، وہ عمل اس کے ساتھ رہ جاتا ہے۔ اگر انسان اپنے زندگی کو اعمال صالحہ سے مزین کرنے والا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان کیا کہ قبر میں جب حساب و کتاب ہونے لگتا ہے تو اس کی نماز، اس کے صدقات و خیرات، اس کی دوسری عبادتیں اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے سب آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور اللہ سے اس کے لیے سفارش کرتے ہیں۔ اور جب آدمی ایسا نہیں کرتا ہے تو پھر قبر کے عذاب کے علاوہ اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو قبر میں حساب و کتاب اسی بنیاد پر ہوگا کہ آدمی نے اپنے زندگی میں عمل کیسا کیا ہے، آدمی نے اپنے زندگی میں اپنے ہوش میں آخرت کے لیے کیا تیار کر کے رکھا ہے۔ جب اللہ رب العزت والجلال پوچھے گا کہ ہمارا رب کون تھا، من ربک ما دینک، ہمارا رب کون تھا، دین کیا تھا، جواب کس صورت میں انسان دے گا؟ جب اس نے اپنے رب کو پہچانا ہے، رب کو پہچانا ہے تب وہ جواب دے گا۔ آدمی سوچتا ہے بڑا آسان سا سوال ہے، یہ تو سب جانتے ہیں، لیکن اس دن بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جو ہاں لا ادری کے علاوہ کچھ نہیں کہہ پائیں گے۔ وہ کہیں گے حسرت و افسوس، مجھے کچھ نہیں پتا ہے، جس لائن میں جس طرح لوگ چلتے تھے اسی طرح میں بھی چلتا تھا، مجھے کچھ نہیں پتا ہے اپنے دین کے بارے میں۔ آج افسوس کے ساتھ معاف کیجئے گا مجھے یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم نے دین کی تعلیم کے لیے کیا بندوبست کر رکھا ہے، دین کی تعلیم کے لیے ہم نے کیا بندوبست کر رکھا ہے۔ ہم نے اپنے اسٹیٹس اور معیار کو مینٹین رکھنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ ہمیں اللہ نے جتنا نوازا ہے، اگر ہم اس انداز میں زندگی نہیں گزاریں گے، اپنی اولاد کو اگر ہم اس انداز میں نہیں رکھیں گے، اس معیار کے اسکولوں میں تعلیم نہیں دیں گے تو ہمیں سماج کیا کہے گا۔ آپ معاف کیجیے، آپ سماج کو سوچتے ہیں، لیکن جو اس سماج کا رب ہے، جو سماج کے لوگوں کو پال رہا ہے، جو انہیں کھلا رہا ہے، انہیں جلا رہا ہے، جب اللہ رب العزت والجلال کے تعلق سے قیامت کے دن اور قبر میں سوال ہوگا اور ہم نے اپنے اولاد کو اپنے نسلوں کو دین کی تربیت نہیں دیے تو کس منہ سے اور کس طرح ہماری اولاد سوال کا جواب دیکھے کہ ہمارا رب کون ہے؟ یہ کوئی آسان سوال نہیں ہے۔ جب انسان اللہ کے لیے اپنے دین کے لیے وقت نکالتا ہے تب وہ جواب دے گا کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ جب ہم نے کبھی اسے اللہ کے بارے میں بتلایا نہیں، ہمارے آبا و اجداد کی مجالس ہوا کرتی تھی، ہم خود علمی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ذرا اٹھائیے اپنے آبا و اجداد کے بارے میں، سنیے، لوگوں سے پوچھیے کہ آبا و اجداد کی مجلس ہوتی تھی، راتوں کی محفلیں سجتی تھی، سناتے تھے صحابہ کی داستان، تابعین کے قصے۔ آج راتوں کو اجتماعی گناہ ہوتی ہے، راتوں کو اجتماعی طور سے بیٹھ کے چلو ہم کچھ دیکھ رہے ہیں، بچے کچھ دیکھ رہے ہیں، پوری راتیں اسی میں گزرتی ہے۔ من ربک، ہمارا رب کون ہے؟ ہم نے کتنے اپنی اولاد کی تربیت کی کہ ہمارا رب کون ہے؟ ما دینک، ہمارا دین کیا ہے؟ ہم کس دین کو ماننے والے ہیں؟ ہمارے اور دوسروں کے درمیان فرق کیا ہے؟ آج اس فرق کو نہ بیان کرنے کی وجہ سے میں زیادہ کھل کے نہیں باتیں کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود ہم سب جانتے کہ آج اس فرق کو نہ بیان کرنے کی وجہ سے ہماری نسلیں کہاں تک پہنچ چکی ہیں۔ ہماری نوجوان نسلیں ارتداد کی راہ پر کھڑی ہیں، ان کے دل سے کلمہ توحید کی محبت، دین کی محبت سب ختم ہو چکی ہے۔ دین کا سودا تک کرنے کے لیے سب تیار ہیں، اور ہم اخبارات میں پڑھ رہے ہیں کہ نوجوان نسل جنہیں دین کا پتہ نہیں ہے وہ اپنے دین تک کا سودا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں، معاف کیجیے گا، وہ لوگ ہیں جنہوں نے بچپن سے لے کر جوانی تک کبھی انہیں دین کی تعلیم نہیں دی، تربیت نہیں کی۔ تو یہ کوئی آسان سوال نہیں تھا، اور یہ سوال جس طرح ان سے ہوگا اسی طرح ہم سے بھی ہوگا، سرپرست سے اور گارجین سے بھی ہوگا کہ ہمارا رب کون ہے، ہمارا دین کیا تھا، ہم نے بتلایا تھا انہیں کہ ہمارا دین کیا تھا، ہم کس دین کو ماننے والے ہیں، اور ہمارا رب کون ہے کیا ہم نے بتلایا تھا انہیں، ہمارے نبی کون تھے، کتنی قربانیوں کے بعد یہ دین ہم تک پہنچا ہے کہ ہم نے کبھی صحابہ کی وہ داستان اپنے اولاد کو سنائی کہ یہ دین جس کلمے کو آج ہم پڑھ رہے ہیں، یہ دین کتنی قربانیوں مصائب و آلام کے بعد ہم تک پہنچائے۔ ہم نے بڑا معمولی سمجھ لیا ہے کہ ہمارا رب کون ہے، اللہ، ہمیں سب کو پتہ ہے کہ اللہ ہے، یہ مولانا یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارا رب کون ہے۔
جب اللہ رب العزت والجلال سوال کرے گا تو ہمارے اعمال کے حساب سے ہم نے اللہ کے لیے کتنا وقت نکالا تھا، دین کے لیے کتنا وقت نکالا تھا، اسی کے مطابق انسان جواب دے پائے گا۔ تو سب سے پہلا مرحلہ یہ کہ ہم اپنے رب کو پہچانیں، اپنے دین کو پہچانیں، اپنے نبی کو پہچانیں کہ ہمارے نبی کون تھے، کس طرح مصائب و مشکلات کو جھیل کر یہ دین یہاں تک پہنچا ہے۔ اگر ہم ان قربانیوں کو یاد نہیں کریں گے تو آنے والی نسل، آج تو ہم ظاہر میں کم سے کم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، آنے والی نسلوں کو یہ تک نہیں پتہ ہوگا کہ رب کون تھا، رب کون ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے، امہات المومنین کون ہیں۔ اور یہ کوئی عجائب و غرائب میں نہیں بات کر رہا ہوں، یہ میں کوئی ایسی باتیں نہیں بیان کر رہا ہوں جو حقیقت نہیں ہے۔ کتنے ایسے اسکولوں میں لوگوں نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے کہ جب بچوں سے جا کر پوچھا گیا کہ وہ حضرت عائشہ کون تھی، خدیجہ کون تھی، کسی کو کچھ نہیں پتہ ہے کون تھے۔ ابھی کسی سیلیبریٹی کے بارے میں پوچھا جائے سارے لوگ بتاتے ہیں۔ تو یہ ہماری دین سے بیزاری ہے۔ اور موت کی یہ سختی، موت کا یہ وقت، یہ کوئی یعنی یہ ایسی بات نہیں ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو ہم جمع ہو جائیں اور سن لیں اور سن کر کانوں سے نکال لیں، بلکہ ان موقعوں پر بیان کرنا اسی لیے مناسب ہوتا ہے کہ آدمی کے دلوں میں نرمی ہوتی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقعوں پر لوگوں کو نصیحت کیا کرتے تھے۔ جب قبرستان میں لوگ بیٹھے ہوئے، آپ نے لوگوں سے کہا کہ یا اخوانی اعدوا لمثل هذا اليوم، لوگوں کے دلوں میں موت، میت سامنے، آپ نے کہا تم بھی تیاری کرو۔ تو ایسے موقعوں پر نصیحت اسی لیے کی جاتی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں نرمی ہے، ہم اپنے زندگی کو، اپنے زندگی کے مسار کو، اپنے زندگی کے جو راستے اس کو درست کریں۔ اگر ہم درست نہیں کریں گے تو آنے والا وقت بہت ہی بھیانک ہو سکتا ہے، اور ہمیں موقع ملے گا یا نہیں ملے گا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ ہم اللہ رب العزت والجلال سے یہی دعا کرتے ہیں کہ بار الہ تو ہمارے زندگی کے حالات کو درست کر دے، جو اس دنیا سے چلے گئے بار الہ تو ان کے حسنات کو، ان کے نیکیوں کو قبول فرما لے، ان کے برائیوں کو درگزر فرما دے، جو بشری لغزشیں تھی، جو گناہیں تھی بار الہ تو اس پر عفو درگزر کی چادر پھیر دے۔ بار الہ ہمارے زندگی کو، ہمارے اعمال کو درست کر دے۔ ہم میں جو بے روزگار ہیں تو انہیں برسر روزگار کر دے، اور جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق میں ترقی نصیب فرما۔ ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت قدمی نصیب فرما، اور ہمارا جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے تو بار الہ تو ہمیں حسن خاتمہ نصیب فرما۔ بار الہ تو ہمیں حسن خاتمہ نصیب فرما۔ لا الہ الا اللہ کے ساتھ ہمیں ہمارے سانسوں کی ڈور ٹوٹے تو ایسا ذریعہ اور ایسا راستہ بنا دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔